اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللام للاختصاص نحو الجل للفرس وللزیادة نحو ردف لکم اے ردفکم وللتعلیل نحو جئتک لاکرامک۔ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے دوسرے نمبر پہ لام ہے۔ لام اختصاص کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ اختصاص کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اختصاص ملکی، ایک ہے اختصاص غیر ملکی۔ اختصاص ملکی کی مثال جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے۔ اختصاص غیر ملکی کی مثال جیسے مصنف نے ادھر دیا ہے۔ اور اختصاص یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ کیسے؟ اختص یختص اختصاصاً، الاختصاص یہ مصدر ہے باب افتعال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ خاص کرنا یا کسی کے ساتھ خاص ہونا۔ اب یہاں کیا ہے مصنف نے، اچھا جی، اختصاص کی دو قسمیں، ایک اختصاص ملکی، ایک اختصاص غیر ملکی۔ اختصاص ملکی کی مثال ہو گئی المال لزیدن، المال مبتدا ہے، لزیدن جار مجرور متعلق سے ہو کر اس کی خبر۔ اسی طرح مصنف نے ادھر الجل للفرس والی مثال دیے ہیں، یعنی زین گھوڑے کے لیے ہے۔ ادھر یعنی اختصاص ملکی کی مثال میں مال زید کے لیے ہے، مال زید کے ساتھ مختص ہے، یعنی مال کا مالک زید ہے۔ لیکن الجل للفرس زین گھوڑے کے لیے ہے، تو زین کا مالک گھوڑا نہیں ہے، بلکہ زین اور گھوڑا دونوں کا مالک کوئی انسان ہے۔ تو یہاں کیا ہے، اختصاص غیر ملکی ہے، زین گھوڑے کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن ہے گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ ہمیشہ گھوڑے کے لیے زین ہی استعمال کرتے ہیں، زین گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، ہماری شاہد مثال کس میں؟ ہماری شاہد مثال للفرسی میں ہے۔ اس میں لام نے اختصاص کے معنی میں استعمال ہو کر فرسی اسم کو جر دیا ہے، جر کی علامت سین کے نیچے کسرہ ہے۔ وللزیادتی، اور کبھی کبھار جو ہے نا یہ لام زائد ہوتا ہے کلام میں، زیادتی کے لیے آتا ہے، نحو ردف لکم، اس نے وہ تمہارے پیچھے چلا یا اس نے تمہارے پیچھے کیا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اس نے تمہارے پیروی کی۔ اب یہاں لکم میں جو لام ہے یہ زائد ہے۔ اچھا، لام زائد کا مطلب اس کو رکھیں نہ رکھیں معنی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، یعنی کم جو ہے ضمیر ہے، مبنی ہے، لیکن یہ محلاً کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، چونکہ لام زائدہ ہے تو حروف جارہ میں سے مجرور ہے محلاً، لیکن حقیقت میں یہ ردیفہ کے لیے کم جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ اصل میں اگر نکالے ایک کے ذریعے تفسیر کر کے مصنف فرماتے ہیں اے ردیفکم، اس نے وہ تمہارے پیچھے چلا یا اس نے تمہارا پیچھا کیا۔ تو ردیفہ فعل ہو گیا، اندر ضمیر اس کا فاعل، کم اس کے لیے مفعول ہے۔ اچھا، اوپر جو لکم ہے اس میں لام زائد ہے، اس نے کم کو جر دیا ہے، اور جر کی علامت یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی ہے چونکہ کم ضمیر ہے۔ تیسرا لام کا معنی وللتعلیل، لام تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی علت اور وجہ اور سبب کو بیان کرنے کے لیے، یعنی فعل کے واقع ہونے کی وجہ کیا ہے، فعل کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے، اس سے علت اور سبب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو تعلیل، مثال کے طور پہ تعلیل کیا ہے؟ تعلیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اللہ کو آپ باب تفعیل میں لے جائیں تو علل یعلل تعلیل مصدر آ جائے گا، تعلیلاً مصدر آئے گا، تعلیل مصدر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نحو جئتک، میں تیرے پاس آیا، میں تیرے پاس آیا، کیوں؟ جئتک، میں تیرے پاس آیا، کیوں آیا؟ لاکرامک، تیری عزت کرنے کے لیے، یعنی آنے کی وجہ، فعل کے واقع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری عزت کرنا ہے، یعنی میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں تیرے پاس؟ لاکرامک، تیری عزت کرنے کے لیے۔ ہماری شاہد مثال اس میں ویسے تو جئتو فعل ہے،
جی فعل تو اس کا فاعل کا اس کا مفعول ہے، لام جار اکرامی مجرور، اکرامی مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا ہے مجرور لام متعلق جیتو ہو جائے گا۔ ہماری شاہد مثال اس میں ہے کہ لام علت کے معنی میں استعمال ہو کر اکرامی کو جر دیا ہے، جر کی علامت میم کے نیچے کسرہ ہے۔ وللقسمی، اور یہ لام قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نحو جیسے للہ لا یؤخر الاجل، خدا کی قسم موت کو تاخیر نہیں کیا جائے گا، یعنی موت اتھینٹک چیز ہے، جب بھی آنا ہے اپنے مقررہ وقت پہ آ جائے گا، لیکن اس کو تاخیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لا یؤخر الاجل، موت کو تاخیر نہیں کیا جائے گا۔ اب لام نے اللہ قسم کے معنی پر استعمال ہو کر، یعنی قسم کے معنی میں آ کر اللہ کو جر دیا ہے، اور جر کی علامت ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ اچھا پھر یہ کیا بنے گا؟ لام جار اللہ مجرور، جار مجرور متعلق اقسمو ہو جائے گا، پھر اقسمو فعل و فاعل اپنے متعلق سے مل کر فعل قسم لا یؤخرو، یہ بنے گا فعل مجہول، الاجل اس کے لیے نائب فاعل بنے گا، پھر یہ جواب قسم بنے گا۔ وللمعاقبتی، اور لام معاقبت یعنی کسی کے انجام کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو لزم الشر للشقاوتی، ہاں لزم الشر للشقاوتی، ہاں اس نے شر کو لازم پکڑا، یعنی اس نے شر کو لازم قرار دیا، للشقاوتی شقاوت کی وجہ سے، کیا یعنی بدبختی کی وجہ سے۔ اب ہماری شاہد مثال للشقاوتی میں یہاں جو ہے لام جو ہے معاقبہ کے لیے آیا ہے، انجام کو بتلانے کے لیے آیا ہے، اور اس نے شقاوتی کو جر دیا، جر کی علامت تاکہ نیچے کسرہ ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کیا؟ ومن، تیسرے نمبر پہ حروف جارہ میں سے من ہے، وہی لابتداء الغایتی، یہ غایت کی ابتدا کو بتلانے کے لیے، مسافت کی ابتدا کو بتلانے کے لیے، سفر کی ابتدا کو بتلانے کے لیے آتا ہے، اور ابتدا یہ ابتدا یبتدئ سے ابتدا باب افتعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سفر کیا بصرے سے کوفہ تک۔ اب یہاں غایت کی ابتدا کیا ہے؟ بصرہ ہے، مسافت کی ابتدا، سفر کی ابتدا، غایت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرے سے ہوئی۔ یہ کس نے بتا دیا؟ من نے بتا دیا، اور من نے بصرتی کو جر دیا، جر کی علامت تاکہ نیچے کسرہ ہے۔ باقی سر جو ہے فعل ہے تو اس کا فاعل ہے۔ وللتبعیض، اور من بعض کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، یہ تبعیض باب تفعیل کا مصدر ہے، بعض یبعض تبعیض، ہاں تو تبعیض کے لیے من استعمال ہوتا ہے، نحو اخذت من الدراہم، میں نے درہم میں سے کچھ کو لیا، بعض الدراہم یعنی میں نے کچھ درہم کو لیا، کے ذریعے تفسیر کر دیا، جس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو واضح کرنے کے لیے کہ اخذت بعض الدراہم، میں نے کچھ درہم کو لے لیا، بعض الدراہم یہ مفسر ہے، کس سے؟ من الدراہم سے، من الدراہم یہ مفسر ہے، تفسیریہ ہے، یعنی یہ من الدراہم سے بعض الدراہم بدل ہے، پورے سے بدل ہے، اسی لیے یہ بعض الدراہم پڑھیں گے، چونکہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اخذت کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بہ بنے گا۔ اچھا من تبعیضیہ کہاں صحیح ہے؟ تو فرماتے ہیں من کا بعض کے معنی میں استعمال ہونے کو اس وقت لیا جاتا ہے جب بعض کو من کی جگہ میں رکھ کر معنی کرنا صحیح ہو، تو پھر کیا ہے؟ من تبعیض کے لیے آئے گا۔ اب یہاں سے من کو ہٹاؤ، اس کی جگہ میں بعض کو رکھو،
ہاں من الدراہم کا کیا معنی؟ اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم کو لیا. اب من کو ہٹا کر اس کی جگہ میں بعض کو رکھو، اخذت بعض الدراہم، میں نے کچھ درہم کو لیا. وہی معنی ہو گیا جو من کا معنی بنتا ہے. اچھا، ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ دراہیمی میں ہے. یہاں اس میں من حرف جر آ کر دراہیمی کو جر دیا ہے، جر کی علامت کسرہ ہے. وللتبیین، اور غالباً یہ معنی بنتا ہے کیا؟ تبیین. تیسرا من کا معنی بنتا ہے، تیسرا معنی من کا یہ ہے کہ تبیین، یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بانا یبین کو باب تفعیل میں لے جائیں تو پھر کیا ہے؟ بینا یبین، تبیین اس کا مصدر آتا ہے، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے. اور من تبیین کے لیے آتا ہے، یعنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم لوگ اجتناب کرو کس سے؟ الرجس، گندگی سے. یہاں الرجس جنس ہے، ہر قسم کی گندگی کو شامل ہے. لیکن من نے آ کے بیان کیا من الاوثان، بت پرستی جیسی پلیدگی سے اجتناب کرو. پھر بھی آپ کو واضح نہیں ہو گیا تو ای نے آ کے پھر سے تفسیر کی، ای الرجس الذی هو الاوثان، تم لوگ فاجتنبوا الرجس الذی، تم لوگ اجتناب کرو اس رجس سے، اس پلیدگی سے، الذی هو الاوثان، جو کہ بت پرستی ہے. یہاں بھی ایک تفسیر ہے، الرجس الذی هو الاوثان یہ مفسر ہے، اور من الاوثان جو ہے یہ مفسر ہے. اور ہماری شاید مثال من الاوثانی میں ہے. من نے اوثانی کو جر دیا ہے، اور جر کی علامت نون کے نیچے کسرہ ہے. بس آخری معنی من کا وہ کیا ہے؟ لزیادتی، من زیادتی کے لیے آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ کلام میں زائد واقع ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کے رکھنے نہ رکھنے میں معنی میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے. نحو جیسے قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے. اب ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ من ذنوبی میں ہے. اس میں من نے ذنوبی کو جر دیا ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور ذنوبی خود اضافہ ہے کم ضمیر کی طرف. اصل میں کیا ہے؟ یعنی یہ لفظاً تو ذنوب من کے ذریعے مجرور ہے، لیکن محلاً یہ منصوب ہے، چونکہ یغفر کے لیے کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. وصلی اللہ علی محمد.